الحمد لله أحمده سبحانه وأشكره على آلائه ونعمائه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، إلى آخر ما جاء في هذا السياق المبارك الكريم. معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے سورۃ نحل کی آیت نمبر 77 اور اس کے ما بعد کی آیت تلاوت کی ہے، اور یہی آج کے جمعے کے خطبے کا موضوع ہے۔ چونکہ ہم قرآن کریم کی آیات کے ساتھ چل رہے ہیں، ہر جمعے چند آیات کو لے کر ان پر گفتگو کرتے ہیں اور اسی ترتیب سے پھر آگے چلتے ہیں۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کو چند مثالیں دے کر واضح فرمایا تھا، اور آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کو اپنے علم کامل اور قدرت کاملہ کو واضح فرمانے کے لیے کچھ ارشادات فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمینوں اور آسمانوں کے غیب صرف اللہ کے لیے ہیں، وہی جانتا ہے۔ کوئی انسان اپنے حواس یا اپنی عقل سے غیب نہیں جان سکتا۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب اسے کہتے ہیں جس کا ادراک نہ انسان کے حواس سے ہو سکے اور نہ انسان اس کو عقل سے اس کا ادراک کر سکے۔ غیب پر مطلع ہونے کا، اس کو جاننے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے کسی بندے کو بتا دے، جنوا دے، جس طرح وہ بعد انبیاء علیہم السلام کو جنواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ غیب کا عالم ہے اور اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، ہاں جس رسول کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہم عام انسان، عام مخلوق جو بھی کوئی غیب کا دعویٰ کرے، کچھ لوگ اللہ معاف کرے مختلف ذریعوں سے، کہانیوں سے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں جو بالکل گمراہی ہے۔ ان لوگوں کے پاس جانا شرعاً جائز ہی نہیں ہے، بلکہ جانے والے کا ایمان خطرے میں ہے۔ نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من اتی کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر علی ما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کوئی کسی کاہن کے پاس گیا یا عراف جو یہ دعویٰ کرے کہ میں یہ جانتا ہوں، وہ جانتا ہوں، اور اس سے اپنی بات کا ذکر کیا اور اس کے جواب پر ایمان لے آیا، اس کے جواب کو مان لیا، مطمئن ہو گیا، اس نے اس چیز سے کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے، یعنی قرآن کریم۔ بہت بڑا گناہ ہے یہ گمراہی کا ذریعہ ہے، اور یہ لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ اس لیے
اس چیز سے اپنے آپ کو اور اپنے کمزور ایمان والے لوگوں کو اور خاص کر خواتین کو بچانا چاہیے۔ یہ جو اللہ نے یہاں فرمایا کہ اللہ کے لیے غیب ہیں آسمانوں کے، وہی جانتا ہے زمین و آسمانوں کے غیب کو، حقیقت میں یہ ایک سوال کا جواب ہے جو مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار کیا کرتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ اگر واقعی قیامت آنی ہے جس طرح آپ کہتے ہیں تو بتائیں کب آئے گی؟ اگر واقعی قیامت نے آنا ہے تو آپ بتائیں کب آئے گی؟ تو اللہ نے جواب میں فرمایا کہ یہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، کسی اور کو پتہ نہیں ہے۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، ہاں قیامت کا معاملہ کچھ دیر نہ لگے گا، کچھ دیر نہ لے گا، وہ تو آنکھ کے پلک جھلک کے وقت سے بھی کم وقت میں آ جائے گی۔ جب اس کا ٹائم آئے گا تو وہ فوراً آ جائے گی، یعنی وہ رفتہ رفتہ کسی طویل مدت میں واقع نہ ہوگی بلکہ وہ اچانک آ جائے گی۔ لا تأتیکم الا بغتہ، نہیں آئے گی مگر اچانک۔ اور اس طرح بخاری میں آتا ہے کہ ایک آدمی اپنے گائے یا بھینس کا دودھ نکال رہا ہے اور قیامت آئی اور برتن ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ دکاندار جو ہے وہ کپڑا بیچ رہا ہے گز کے ساتھ یا میٹر کے ساتھ، کینچی سے کاٹ رہا ہے، قیامت آئی وہیں گر گیا۔ تو جب آئے گی تو اچانک آئے گی، پھر مہلت نہیں ملے گی۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ تیاری کر لو، سنبھل جاؤ۔ اب یہ سمجھو کہ جب آئے گی تو میں تیاری کر لوں گا، سنبھل جاؤں گا، وہ ٹائم نہیں ملے گا، ٹائم ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ کلمح البصر او هو اقرب، آنکھ کی جھلک پلک نہیں، اس سے بھی کم، او هو اقرب، اس سے بھی کم ٹائم میں۔ بھلا اس سے کم کتنا ٹائم ہو سکتا ہے؟ ہم کیا سمجھیں؟ تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ بھائی اس کے لیے کوئی تیاری کر لو، کوئی سامان مہیا کر لو، کوئی نیکی کر لو، کوئی اچھے عمل آگے بھیج لو۔ تو ایک تو اس میں یہ جواب دیا گیا کہ اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار ہوا کچھ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ متی الساعہ، اللہ کے رسول فرمائیں قیامت کب آئے گی؟ تو آپ بجائے کہ یہ جواب دیتے کہ وہ کب آئے گی، کیا ہوگا، آپ ان کے سوال کے مقابلے میں ایک اور سوال فرما دیتے، بجائے جواب دینے کے ایک اور سوال فرما لیتے۔ وہ کیا فرماتے؟ ماذا اعددت لہا، تو جو قیامت پوچھنے آ گیا ہے تم یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کے لیے تیار کیا ہے، تمہاری کتنی تیاری ہے؟ تو بجائے جواب دینے کے سوال فرما دیتے۔ اور مطلب سوال کا یہ ہے کہ تیاری کرو، کوئی نیک عمل آگے پیش کرو، اپنے آپ کی اصلاح کرو۔ تو یہ وہ قرآنی فلسفہ ہے قیامت کے بارے میں۔ ایک تو وہ غیب ہے اور دوسرا قرآن یہ چاہتا ہے کہ آدمی اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ معزز سامعین، ہم نے کہا کہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کے مظاہر بیان فرما رہا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا، اللہ کا ارشاد گرامی ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ اللہ نے تمہیں اپنی ماؤں کے پیٹوں سے اس طرح نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، بالکل بے خبر تھے، پھر اس نے تمہیں کان دیے، تمہیں آنکھیں دی اور تمہیں سوچنے والا دل دیا۔ کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن سکو۔ معزز سامعین، انسان کا بچہ پیدائش کے وقت جتنا بے بس اور جتنا بے خبر ہوتا ہے اتنا شاید کسی اور جاندار کا بچہ نہیں ہوتا۔ انسان کا بچہ پیدائش کے وقت جتنا بے بس ہوتا ہے اور بے خبر ہوتا ہے اتنا کسی جانور کا بھی نہیں ہوتا۔ میری بات سنیں، آپ کسی بلی کے بچے کو لینے لو، 5-6 دن کا ہو، چھوٹا سا ہو، اور اس کو سائیکل کے ڈنڈے پر بٹھا دیں، جو سائیکل کے اوپر ڈنڈا نہیں ہوتا سامنے، اس پہ بٹھا دیں، آپ دیکھیں گے وہ دونوں ہاتھوں سے اور دونوں پاؤں سے اسے پکڑ لے گا تاکہ گر نہ جائے۔ چھوٹا سا بچہ ہے 5-6 روز کا، لیکن پکڑ لیا اس نے۔ اب آئے انسان کی طرف، 2 سال کا بچہ ہے،
اتنا بڑا بیڈ ہے، اس پہ لٹا دیا ہے، آپ یہاں بھی تکیہ رکھ رہے ہیں، یہاں بھی تکیہ رکھ رہے ہیں، پھر بھی گر جاتا ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے، 6 دن کا وہ اور یہ 2 سال کا، اور وہ بیٹھا کس چیز پر ہے؟ بالکل ڈنڈا سا ہے جسے پکڑنا ہی مشکل ہوتا ہے، اور وہ پکڑے بیٹھا ہے، اور یہ 2 سال کا ہے، تکیے بھی رکھے ہوئے ہیں، اتنا چوڑا لمبا بیڈ بھی ہے، اور پھر بھی گر گیا ہے۔ تو انسان اتنا بے بس ہے، اتنا بے خبر ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہے تو ایسا ہی، لیکن جو ہم نے اس کو ذرائع دیے ہیں، اس کو سماعت دی ہے، اس کو بینائی دی ہے، اس کو عقل دیا ہے، وہ اس کو استعمال کر کے ترقی کے وہ مراحل طے کر سکتا ہے کہ دنیا ارضی پر اپنی حکومت قائم کر سکتا ہے۔ کس چیز سے؟ ہمارے عطا کردہ ذرائع سے، ہماری عطا کردہ سماعت سے، ہماری عطا کردہ بصر سے، ہماری عطا کردہ فکر، سوچ اور عقل سے۔ اگر وہ اس کو ٹھیک طرح استعمال کرے تو دنیا ارضی پر وہ انسانوں پر اپنی حکومت قائم کر سکتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کتنا بڑا ہم پر انعام ہے، کتنا بڑا ہم پر احسان ہے، اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے جسے ہم قدر ہی نہیں کرتے۔ تو معزز سامعین، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی وہ چند نعمتیں جو اللہ نے ان آیات میں گنوائی ہیں ان کا تذکرہ کروں، اس لیے کہ وہ ایسی نعمتیں ہیں جن کو ہم کثرت استعمال کی وجہ سے ان کی اہمیت کو یا تو بھول گئے ہیں یا کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ ہمارا ان کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے یہاں پر وہ چند نعمتیں بیان فرمائی ہیں جو ہماری روزمرہ استعمال میں آتی ہیں، ہر ٹائم استعمال میں آتی ہیں، لیکن روزمرہ استعمال کی وجہ سے ان کی اہمیت ہمارے ہاں یا تو کم ہو گئی ہے یا ختم ہو گئی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا۔ انسان کہیں چلا جائے، بہت بڑے ہوٹل میں جا کے قیام کر لے، جو سکون گھر میں ہے کہیں نہیں ہے۔ دیکھ لیں آپ، گھر میں کپڑے اتار دیں، چادر پہن لیں، شلوار پہن لیں، پھریں، بیٹھیں، لیٹیں، کوئی آپ کو دیکھنے والا نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی پرابلم، جہاں بھی کہیں اور ہوں گے آپ اٹینشن میں ہوں گے، ٹھیک بیٹھنا ہے، کوئی دیکھنا نہ ہے، کوئی بے پردگی نہ ہو جائے، کوئی یعنی یہ اتنی اللہ کی نعمت ہے، اور ہمارے ذہن میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں ہے، ہم گھر میں رہ رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں۔ ارے اگر گھر کی اہمیت اور قیمت کو جاننا چاہتے ہو تو ان سے پوچھو جو فٹ پاتھ پر سو رہے ہیں، ان سے پوچھو جن کو فلسطین اور کشمیر میں ظالموں نے ان کے گھروں کو گرا کر در بدر کر دیا ہے۔ ارے ان سے پوچھو جو زندگی بھر تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں چھت مل جائے، نہیں ملتی۔ یہ کتنی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور ہم کتنے بڑے غافل ہیں، اس کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے گھر دیا ہے، اپنی چھت دی ہے۔ اگر کرایہ پہ ہے تو مہینے کے آخر میں سر دردی شروع ہو جائے گی، کرایہ دینا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ میری نعمت ہے، اس پہ میرا شکریہ ادا کرو، اور تم اس کو سمجھتے نہیں ہو۔ اس کے بعد ایک اور نعمت کا ذکر فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا، ادھر ہمارا کبھی ذہن ہی نہیں گیا۔ اللہ نے تمہارے لیے مختلف ذرائع سے، مختلف طریقوں سے اللہ نے تمہارے لیے سایہ پیدا فرمایا، تمہارے آرام کے لیے سایہ بنایا۔ اب ہم تو اسلام آباد میں رہتے ہیں، ایسی گھر ہے، ہمیں کیا قدر اس چیز کی؟ درخت کا سایہ ہے، پہاڑ کا سایہ ہے، دیوار کا سایہ ہے۔ میں کہتا ہوں گرمی کا موسم ہو، چلچلاتی دھوپ ہو اور سخت لو ہو، اس ٹائم آپ کو اس کی قدر و قیمت معلوم ہوگی۔ اس ٹائم آپ جانیں گے کہ یہ سایہ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل و انعام ہے۔ مگر چونکہ ہمیں مفت مل گیا ہے اور ہماری احساسات میں اس کا اتنی اہمیت نہیں ہے، ہم اس کو جانتے ہی کچھ نہیں ہے۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اللہ نے تمہارے لیے، تمہاری آسانی کے لیے، تمہارے آرام کے لیے اللہ نے سایہ بنایا۔ وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور تمہارے لیے پہاڑوں کے اندر غاریں بنائیں۔ پوچھیں جو لوگ کوہستان میں رہتے ہیں، جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اور برف باری ہوتی ہے وہ کہاں پناہ لیتے ہیں؟ انہی غاروں میں پناہ لیتے ہیں۔ یہ غاریں ان کے لیے
نعمت ہیں، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، یہ وہ نعمتیں ہیں اللہ نہ کرے اگر چھین لی جائے تو ہمیں زندگی گزارنا دو پر ہو جائے، ہمارے لیے مشکل ہو جائے، زندگی نہ گزار سکیں، تکلیفیں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے۔ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ، تیسری بات فرمائی، اور اللہ نے تمہارے لیے لباس بنائے۔ انسان وہ واحد مخلوق ہے جو لباس پہنتی ہے، اور کب سے؟ جب آدم پیدا ہوئے اس ٹائم سے۔ آدم علیہ السلام نے جب اللہ کی نافرمانی کی تو قرآن میں کہا ان سے لباس کو اتار لیا گیا، اور وہ جنت کے درختوں کے پتے لے کر اپنی شرمگاہ کو چھپا رہے تھے۔ اور میں کیا کہوں، کیسی مخلوق ہے ہم! اللہ نے اس کو ہمارے لیے عزت کا باعث بنایا، اور ہمارے بعض طبقوں میں، بعض لوگوں میں، بعض معاشروں میں ننگے پن کو تہذیب سمجھا جاتا ہے، اور یہ تو عزت تھی۔ اللہ نے تمہارا پردہ رکھا تھا اور تم خود اپنے آپ کو بے عزت کر رہے ہو، اور پھر نام کیا دے دیا؟ تہذیب کا، تمدن کا، ثقافت۔ یہ کیسی ثقافت ہے، کیسی تہذیب ہے؟ کیا ننگا پن ہونا تہذیب ہے؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے لباس بنایا، گرمی کا لباس اور ہے، سردی کا لباس اور ہے، شادی خوشی کا لباس اور ہے، عام حالات کا لباس اور ہے، گھر کے اندر کا لباس اور ہے، باہر کا لباس۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اور یہ وہ نعمت ہے جس میں ہم مزے لوٹ رہے ہیں۔ کبھی احساس نہیں کیا، کبھی سوچا نہیں، کبھی خیال نہیں کیا کہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اسی طرح اللہ تم پہ اپنی نعمتیں عطا فرماتا ہے، تمہیں دیتا ہے، پوری کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ شاید تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ ایک آدمی نے بتایا، بھلا کوئی یہ بات بھی ہم میں سوچ سکتا ہے کہ یہ جو لعاب ہے میرے منہ میں یا آپ کے منہ میں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے؟ کبھی سوچے نہیں، خیال ہی نہیں آیا۔ وہ کہتا ہے کہ جی میرے منہ کے اندر لعاب کی مقدار کم ہے، اور جب میں گفتگو کرتا ہوں تو 10 منٹ سے آگے نہیں جا سکتا، لعاب ختم ہو گیا، اب بات نہیں کر سکتا۔ اب میں آپ کے سامنے گھنٹہ، آدھا گھنٹہ تقریر کر سکتا ہوں، لعاب میرے منہ میں پوری مقدار میں موجود ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ تو فضول چیز ہے، کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی میں 10 منٹ سے زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا، لعاب ختم ہو جاتا ہے۔ ہم نے کبھی سوچا کہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے؟ ارے کون سی نعمت کا خیال کرو گے؟ کون سی نعمت کا ذکر کرو گے؟ کون سی نعمت کا شمار کرو گے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو، لیکن ہم لوگ غافل ہیں، بے پرواہ ہیں۔ معزز سامعین، یاد رکھیے سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے۔ آدمی کا اللہ پہ ایمان ہو، بھروسہ ہو، اللہ کو اپنا مشکل کشا سمجھے، اللہ کے احکام پہ عمل کرے، اور یہ توفیق نصیب ہو، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے پاکستان کی شکل میں ہمیں ایک آزاد ملک کی نعمت سے نوازا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یقین جانیے اگر اللہ کے فضل و کرم سے اگر ہمیں یہ نعمت میسر نہ ہوتی تو آج ہم پر ایک ہندو وزیر اعظم اور شاید ایک سکھ صدر مسلط ہوتا۔ کچھ سوچو تو صحیح، ہم کتنی بڑی نعمت میں ہیں۔ ارے اگر اس نعمت کی قدر جاننا چاہتے ہو نا تو انڈیا کے مسلمانوں سے یا کشمیر کے مسلمانوں سے پوچھئے، وہ کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور ہماری تو بے پرواہی اور بے حسی کا یہ عالم ہے کہ کچھ لوگ تو ایسے کلمات کہے جاتے ہیں جو معاذ اللہ اس نعمت کا صراحتاً ناشکری ہے، اللہ معاف کرے۔ ایسے کلمے بول جاتے ہیں جس میں اس نعمت کی صراحتاً ناشکری اور اللہ معاف کرے کفری کلمے کہے جاتے ہیں۔ مجھے بتائیے تو صحیح، ذرا سوچئے، پاکستان جیسی نعمت، پاکستان جیسی زمین کس کے پاس ہے؟ میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، یقیناً میں دنیا بہت پھرا ہوں اور میں جانتا ہوں پاکستان جیسی زمین اور ایسی نعمت کس کے پاس ہے؟
اور جو کچھ یہاں ہے وہ کس کے پاس ہوتا ہے؟ ذرا دیکھیے، میری بات مثالیں دے رہا ہوں ذرا سمجھنے کے لیے. مجھے بتائیں، سوات کا پھول، ساہیوال کا کنو، حافظ آباد کا چاول، ملتان کے آم اور ہمارے شمالی علاقہ جات کا حسن کہاں پایا جاتا ہے؟ کہاں ملتا ہے؟ یہ ہمارے ہاں ہے. یقین جانیے کہیں نہیں ملتا. لیکن افسوس کہ قدر نہیں ہے. افسوس کہ ہم نے اس عظیم ملک کی قدر نہ کی. کیسے؟ ہم نافرمان ہو گئے، ہم باغی ہو گئے، ہم ظالم ہو گئے، ہم متکبر ہو گئے، ہم کرپٹ ہو گئے. ہم نے اللہ کی اس نعمت کی کوئی قدر نہ کی. اور پھر کیا ہوا؟ ہماری ناشکری کی وجہ سے زمین کی برکتیں ہم سے اٹھ گئیں، ہم سے روٹ گئیں. ایک زرعی ملک، آپ روز خبروں میں سنتے ہیں گندم نہیں ملتی، باہر سے گندم آ رہی ہے. ارے ہم تو دنیا کو کھلا سکتے تھے، چینی کوئی نہیں ہے، اتنی بڑی مہنگی ہو گئی ہے. نہریں خشک ہو رہی ہیں، پانی کوئی نہیں. انہیں سنتاس معاہدے نے خشک نہیں کیا، ہماری بدعمالیوں نے خشک کیا ہے. مہنگائی کا عذاب مسلط ہو گیا ہے. خوف اور بد امنی کی ایسی کیفیت طاری ہو گئی ہے کہ آدمی گھر سے نکلتے ہوئے ڈرتا ہے. ارے میرے بھائیوں، کیا کہوں، چاروں طرف خوف اور بد امنی کا عالم ہے. کہیں چیخ سنائی دے تو جان لینا یہ اسی قوم کی ہے. کسی بیٹی کی بے عزتی ہو جائے تو جان لینا یہ اسی قوم کی ہے. کسی گھر سے دھواں نکلے تو جان لینا یہ اسی قوم کا ہے. معزز سامعین، کہنے کے لیے بہت کچھ ہے مگر میں کیا کہوں. ہمارے دلوں پر ایسی سختی اور ایسی کیفیت طاری ہے کہ ہم میں بڑا سا بڑا مسئلہ بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتا. لوگ پوچھتے ہیں اب کیا بنے گا، کیا ہوگا؟ ارے میرے بھائیوں، میں مایوس نہیں کرنا چاہتا مگر دھوکے میں بھی نہیں رکھنا چاہتا. خدا کے لیے میری بات سنیں. اللہ تعالی سبحانہ و تعالی اس کا ایک نظام ہے، قدرت نظام جس کے مطابق چلتا ہے. اگر ہم نے اپنی روش نہ بدلی تو قرآن کا قانون لاگو ہو کے رہے گا. وہ کیا قانون ہے؟ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. اگر تم نے اپنی روش نہ بدلی تو کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں اکھاڑ پھینکے گا، کسی اور کو لے آئے گا. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. اللہ کسی اور کو لے آئے گا. اور یہ جو مہلت ہے نا، یہ اوپن نہیں ہے. لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ قرآن کہتا ہے. ہم نے ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے ایک ٹائم مقرر کر رکھا ہے. یہ نہیں کہ بس کام چلتا رہے گا ایسے، نہیں 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 نہیں. اللہ نے اس کے لیے مقرر کر رکھی ہے ایک مہلت، ایک ٹائم. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میں مایوس نہیں کرنا چاہتا مگر دھوکے میں بھی نہیں رکھنا چاہتا. حالات بڑے نازک ہیں. ارے میرے بھائیوں، ہمارا مسئلہ صرف اقتصادی اور سیکورٹی کا نہیں ہے. خدا کے لیے سمجھیں، ہمارا مسئلہ صرف اقتصادی اور سیکورٹی کا نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو ناراض کر لیا ہے. اب اس کی مرضی مہنگائی کو استعمال کرے، اس کی مرضی سیلاب کو استعمال کرے، اس کی مرضی پانی کو استعمال کرے، اس کی مرضی ہندو کو استعمال کرے، اس کی مرضی یہودی کو استعمال کرے. اصل مسئلہ، اصل پرابلم، اصل چیز جو ہے وہ ہم نے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق توڑ لیا ہے. تو میرے بھائیوں، معاملہ حکمرانوں کو برا بھلا کرنے سے، برا بھلا کہنے سے حل نہیں ہوگا.
मामला आमाल को बदलने से ठीक होगा, बाकी आपकी मर्जी है। मैंने तो डरा दिया, धमका दिया, बता दिया, अब हमने उस पर कितना अमल करना है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अहमदुहु सुब्हानहु व अशकुरुहु अला आलाइहि व निअमाइहि। सुब्हानहु तनज़्ज़हा अनिश शरीकी ज़ातुहु व तक़द्दसत अन मुशारकतिल अग़यार सिफ़ातुहु। सुब्हानहु बिल बिर्रि मारूफ व बिल इहसानि मौसूफ व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना मुहम्मदन अब्दुल्लाहि व रसूलुहु सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन इह्तदा बिहदियिहि व इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, इबादल्लाह इत्तक़ू रब्बकुम व अतीऊह व अख़लिसू लहुल इबादत व वहिदूह। सुम्मा अअलमू या इबादल्लाह अन्न अल्लाह तबारक व तआला यक़ूलु फ़ी मुहकम तंज़ीलिहि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलिल्लाहि ग़ैबुस समावाति वल अर्ज़ वमा अम्रुस साअति इल्ला कलम्हिल बसरि औ हुवा अक़रब इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर वल्लाहु अख़रजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैअन वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफ़इदा लअल्लकुम तशकुरून। इला आखिर मा जाअ फ़ी हाज़ा السياق المبارك الكريم من سورة النحل। وهذا الجزء من هذه الآيات هو موضوع خطبة جمعتنا اليوم، فإننا كما نعلم أو يعلم إخواننا الذين يتابعون معنا خطب الجمعة أننا نسير مع آيات القرآن الكريم في كل جمعة. إخوة الإيمان، ما زالت الآيات من هذه السورة في موضوع العقيدة وفي علم الله الشامل في السر والعلن وآياته في الخلق وأياديه في النعمة. ما زالت الآيات تتحدث عن هذه الأمور في هذه الصورة. وهذه الآيات تخاطب كل حاسة وكل جارحة في الكيان البشري وتتجه إلى العقل الواعي والوجدان الحساس. إنها تخاطب العين لترى وتخاطب الأذن لتسمع وتخاطب العقل ليتدبر. يقول سبحانه وتعالى: ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. الله تبارك وتعالى هو المتفرد بعلم الغيب، فلا يعلم الخفايا والبواطن والأسرار إلا هو سبحانه وتعالى. ومن ذلك علم الساعة، فلا يدري أحد متى تأتي وما شأنها في سرعة المجيء إلا كنظرة سريعة بطرف العين أو أقرب من ذلك، لأن الله تبارك وتعالى يقول: كن فيكون. إخوة الإيمان، إن القرآن الكريم يلفت عن السؤال عن موعدها إلى الاهتمام بطبيعتها والاستعداد لها، وإلى الشعور بهولها وخطورتها وضخامتها. ألا وإن أمرها لعظيم، ألا وإن عبئها لثقيل، ألا وإنها لتثقل في السماوات والأرض. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن موعدها ووقتها صرف السائل إلى سؤال آخر فقال له: وماذا أعددت لها؟ عباد الله، إن هذه الآيات بعد ذكر الساعة وكونها غيبا
لا يعلم عنها إلا ربنا سبحانه وتعالى، فالله تبارك وتعالى بعد ذلك يستعرض بعض النعم التي ينعم بها على عباده ليدركوا قيمتها وتكون عونا لهم على الإيمان به وتوحيده وعبادته سبحانه وتعالى. فيقول جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. والله يا عباد الله إنها لنعم إلهية عظيمة ومنة ربانية كريمة تخرج من بطن أمك لا تعلم شيئا، فيرزقك الله سمعا تدرك به الأبصار، وبصرا تدرك به المرئيات، وعقلا تميز به ما ينفعك وما يضرك من آخرتك ودنياك. إخوة الإيمان، يجب استخدام هذه النعم فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وما يكون عونا على طاعته وعبادته ورضاه، لأن الله تبارك وتعالى سائل عنها عنك يا عبد الله يوم القيامة. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أما الذين يسخرون هذه النعم فيما يسخط الله سبحانه وتعالى، والذين قال الله تبارك وتعالى عنهم: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. فإن هؤلاء يندمون ويتحسرون يوم القيامة قائلين: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ولكن فات المكان، لا ينفع الندم، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إخوة الإيمان، ثم يخطو القرآن خطوة أخرى إلى التذكير بنعم أخرى أنعم الله بها علينا، فيقول سبحانه: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. عباد الله، إن نعمة البيت والطمأنينة فيه نعمة، وأي نعمة! تطمئن فيه النفوس وتأمن فيه الحرمات وتستر فيه العورات ويتربى في كنف الأجيال. وذكره بعد الحديث عن الغيب دليل على أن ظل البيت ليس غريبا عن ظل الغيب، فكلاهما فيه خفاء وستر. والله تعالى يريد أن تكون البيوت قلاع خير ومحبة ووئام وحصون بر وحنان وأمان وديار اطمئنان وفضيلة وإحسان، لا مكان فيها للنزاع والشقاق والخصام، ولا يدخلها أحد إلا بعد الاستئذان، ولا يطلع أحد على ما فيها لسبب من الأسباب. إخوة الإيمان، ثم تتوالى بعد ذلك ذكر النعم، فيأتي ذكر نعمة الظلال والأكنان، وهي الأماكن في الجبال كالكهوف والمغارات للحفظ من الأمطار والأعداء. وكذلك ذكر السرابيل، وهي الملابس التي نلبسها والتي تحفظنا من الحر والبرد والأعداء عندما تكون في صورة الدروع. الله يقول: والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم البأس وسرابيل تقيكم الحر.
ففي الظل راحة وسكن، وفي الأكنان طمأنينة ووسن، وفي السرابيل حفظ ووقاية وأمن. ومن ثم يأتي التعقيب بقوله سبحانه وتعالى: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، أحمده كما أمر، وأشكره على آلائه ونعمائه، وقد وعد بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، سيد الأولين والآخرين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، إن الله تبارك وتعالى لما ذكر هذه النعم وأمر بالشكر عليها، أشار سبحانه وتعالى إلى موقف بعض عباده من هذه النعم، فقال سبحانه: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، أي بعبادة غير المنعم سبحانه وتعالى، وأكثرهم الكافرون. يا أخي، كيف نعصي الإله ونكفر بنعمه ونحن نأكل غذاءه ونرتوي ماءه ونرتدي رداءه ونلبس كساءه؟ كيف نتجرأ على معصية الله سبحانه وتعالى وله علينا أفضال ونعم نتقلب فيها آناء الليل وأطراف النهار؟ نعمة الأمن والرخاء، نعمة الصحة والهنا، نعمة الطعام والماء، حدائق غناء، مزارع خضراء، فواكه وثمار، مصانع ومراكب، ونعم لا تعد ولا تحصر، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إخوة الإيمان، إن تبديل النعمة بالمعصية جحود لخالقها ونكران لباريها وتمرد على صاحبها وجرأة على مولاها، والذين يفعلون ذلك إنما يجرون أنفسهم وأهليهم من وراء ذلك إلى نار جهنم، إلى جهنم، وبئس القرار. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار. أيا عبدا لرب العرش عاصي، أتدري ما جزاء ذوي المعاصي؟ سعير للعصاة بها ثبور، وويل يوم يؤخذ بالنواصي. ألا وصلوا وسلموا على النبي الكريم والرسول العظيم والرؤوف الرحيم والمطاع الأمين، وقد أمر الله تبارك وتعالى بذلك في كتابه المبين، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك سيدنا محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين.
اللهم يا رب كل شيء، يا من عنده كل شيء، بقدرتك على كل شيء، أعطنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، اذكروا الله يذكركم وقوموا إلى صلاتكم فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.